اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین وأزلفت الجنة للمتقین وبرزت الجحیم للغاوین۔ اس روز جنت پرہیزگاروں کے لیے نزدیک لائی جائے گی اور جہنم گمراہوں کے لیے ظاہر کی جائے گی۔ یہاں ازلفت الزلفہ قرب کے معنی میں ہے، قربت کے معنی میں۔ فرمایا کہ اہل تقوی کے لیے جنت نزدیک لائی جائے گی۔ ازلفت نزدیک، یعنی محشر میں حساب کتاب کے بعد جب فیصلہ ہوتا ہے جنت والے جنت جائیں گے، تو یہاں سے محشر میدان حشر سے جنت کی طرف جانے کے لیے کتنا دور ہے، کتنی مسافت طے کرنا ہے، ذریعہ سفر کیا ہوگا، کتنا وقت لگے گا، نہیں ہے، یہ باتیں نہیں ہیں۔ زمان و مکان کا وہ تصور نہیں ہوگا آخرت میں جو دنیا میں ہے۔ جنت ماوا آسمانوں پر ہے، یہاں سے آسمانوں کے کتنے ساتویں چھٹے پانچویں آسمان پر ہے، وہ نوری سال جو ہے، کتنا نوری سال ہوتا ہے، نوری سال یعنی کروڑوں میل کی مسافت ہوتی ہے اس دنیا میں۔ قیامت کے دن، آخر قیامت کسی اور کائنات کا نام ہے، اور یہ کائنات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور نئی کائنات آباد ہوگی۔ یہاں اس کائنات کے جو زمان و مکان کا تصور ہے، وہ اس کائنات میں وہ تصور نہیں ہوگا۔ اس لیے محشر سے لوگ جنت جائیں گے تو یہاں کتنی مسافت ہے، کتنا وقت لگے گا، ذریعے نقل و انتقال کیا ہوگا، یہ سوالات نہیں آتے۔ ایک تعبیر ہے الصراط ہے، جو جہنم کے اوپر سے گزارا جائے گا، اور کچھ لوگ جو ہے وہ روشنی کے رفتار سے، کل برق الخاطف، برق روشنی نہ، روشنی کے رفتار سے گزر جائے۔ دیکھو جہنم کے اوپر سے جو صراط ہے، جو پل ہے جہنم کے اوپر، ایک تعبیر ہے یا واقعاً پل ہے، تو وہاں سے گزرنے مومن صالح متقی لوگوں کے لیے ہے کل برق الخاطف، وہ نور روشنی کے رفتار سے گزریں گے وہاں سے، صراط سے۔ یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جنت متقین کے نزدیک لائی جائے گی، اور اس کی تفصیل کیفیت کیا ہوگی اس میں بحث نہیں کرنا چاہیے ہم، جی وہ ہمارے فہم میں، ادراک میں نہیں ہے۔ عالم آخرت کا نظام اور تصور مکان و زمان کیا ہوگا نہیں معلوم۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور گمراہوں کے لیے جہنم ظاہر کی جائے گی۔ تعبیر مختلف ہے جنت اور جہنم کے لیے۔ تعبیر یہ ہے کہ جنت نزدیک لائی جائے گی اور جہنم ظاہر کی جائے گی۔
جہنم ظاہر کرنے کا مطلب جہنم ادھر کہیں ہے، اور جنت فاصلے پر ہے کہ نزدیک دور کا سوال پیدا ہو رہا ہے۔ ازلفت نزدیک کی جائے گی، اگرچہ وہ نزدیکی کا تصور وہ نہیں ہے جو یہاں ہم تصور لیتے ہیں۔ فرق جو ہے معلوم ہوتا ہے جہنم اور جنت کے موجود ہونے میں۔ کہ یہاں پر جنت اور جہنم کے سلسلے میں یہ تعبیر جو ہے وہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم جو ہے یہیں پر کہیں ہے، اس کو نمودار کیا جائے گا۔ سب کے لیے نہیں، سب ڈر جائیں گے۔ پھر کن کے لیے؟ گمراہوں کے لیے۔ یہ بات تو ہو گئی، گمراہوں کے لیے جہنم ظاہر کی جائے گی، یعنی یہ اس زمانے کی بات ہو کہ جب گمراہوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اس وقت جہنم جو ہے وہ اس میں ہوں گے، اپنے آتشین طوفان کے حالت میں ہوں گے۔ ایک آیت ہے، اس میں ارشاد فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم نہ جائے۔ واردها، جہنم میں وارد ہونے والے تم میں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کوئی ایسا فرد نہیں ہے جہنم نہیں۔ کان علی ربک، یہاں پر تاکید ہے، تاکید در تاکید در تاکید۔ ایک تو اعلیٰ ہے، اعلیٰ ربک، یہ آپ کے رب کے ذمہ ہے۔ حتماً، حتمی ہے، مقضیاً، فیصلہ شدہ ہے، بڑی تاکید۔ چونکہ شاید کسی کو باور نہ آئے، یقین نہ آئے، یہ سب کو جہنم میں لے جائیں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اب لے جائیں گے وہ۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر تقوی والوں کو نجات مل جائے گی، ہم نجات دیں گے۔ بات کیا ہے؟ جہنم ڈال دیا جائے گا اور جلنا شروع ہو جائے گا، پھر نجات دیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے، احادیث میں ہے کہ جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا، ہر شخص کے لیے جنت میں بھی ایک مقام موجود ہے اور جہنم میں بھی ایک مقام موجود ہے۔ تو جن لوگوں کو جنت لے جایا جائے گا، ان کو بھی ایک مرتبہ جہنم سے گزارا جائے گا۔ جہنم سے ہر صورت میں گزارنا ہے، اور ان کو دکھانا ہے کہ اگر تو مومن نہ بنتا، متقی نہ بنتا، یہ تمہاری جگہ ہے۔ حتماً مقضیہ، دکھانا ضروری ہے، یہ تمہاری جگہ ہے۔ اور پھر وہ جو صورتحال جہنم کی جو جگہ اس کے لیے متعین ہے، دیکھنے کے بعد جب جنت پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جنت کیا چیز ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ ایمان لے آنا، مومن بننا اور جنتی ہونا کتنی بڑی نعمت۔ اس لیے وہاں جنت سے گزارا جاتا ہے۔ اور وہ جو پل ہے جنت کے اوپر، اس کا بھی مطلب یہی ہے نا، وَإِن إِلَّا وَارِدُهَا، اسی پل سے تو گزرنا ہے، ہر ایک کو گزرنا ہے۔ حتمی ہے، یہ بھی حتمی ہے۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، پھر ان سے پوچھا جائے گا تمہارے وہ معبود کہاں ہے اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پوجتے تھے، وہ آج کہاں ہے؟ قیامت کے دن تم کو جہنم کی طرف ہانکا جا رہا ہے، وہ تمہاری مدد کر رہے ہیں یا خود کو بچا سکتے ہیں؟ ینصر، مدد کرنا، ینتصر، اپنے آپ کو بچانا، انتصار انہیں کامیابی حاصل کرنا، نصرت حاصل کرنا۔
وہاں عذاب کی جو نوعیت ہے، اس کی نوعیت ایک یہ ہوگی کہ قیامت کے دن ان معبودوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جن کا پوجا کرنے کے لیے ان لوگوں نے اہل حق کے ساتھ دشمنی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھا، ہر قسم کا ظلم، ہر قسم کی زیادتی، ہر قسم کی درندگی اہل ایمان کے خلاف کیا، ان بتوں کے خاطر جو آج ان کو بچا سکتے ہیں، ان کی مدد کو آ سکتے ہیں، نہیں آ سکتے ہیں۔ یہ بتانا یہ بھی ایک حسرت و یاس اور ایک افسوسناک صورتحال ذہن پر بار ہوگا جب یہ کہا جائے گا کہاں ہے وہ تمہارے بت، ذہن پر بار، ہاں بھائی بہت غلطی تھی، کاش ان بے جان بے حس بتوں کو معبود نہ بنایا ہوتا اللہ کے مقابل۔ یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے، یہ بتانا کہ تمہارے معبود جن کا تم پوجا کرتے تھے اور ان کے اوپر جان نثار کرتے تھے اور دوسروں کی جان اور زندگی جو ہے وہ لیتے تھے، زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے تھے، کہاں ہے وہ آج؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ۔ چنانچہ یہ خود اور گمراہ لوگ منہ کے بل جہنم میں گرا دیے جائیں گے اور سارے ابلیس کے لشکر سمیت۔ فَكُبْكِبُوا، الکبو کا معنی ہے منہ کے بل گرانا۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، یہ لوگ اور دیگر جو جہنمی تھے ان سب کو وہاں سے جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ دوسری جگہ ہے نا، تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے تھے جہنم کا ایندھن ہے، وہ پتھر، اس پتھر کو بھی آگ میں ڈال دیں گے تاکہ ایندھن بن جائے۔ پتھر کے لیے عذاب اور ثواب کا تصور نہیں ہے، لیکن ان کو یہ دکھا دینا کہ یہ تمہارے معبود، یہ عبرت ہے اور حسرت ہے اور یاس کی اور عذاب میں اضافے کی صورت ہوتی ہے۔ اور ان کے ساتھ ابلیس کے سارے لشکر ہوں گے، ایک تو ابلیس ہے اور دوسرے ابلیس کے لشکر ہے، جنات میں بھی لشکر ہے ان کے، انسانوں میں بھی جن کے لشکر ہے۔ انسانوں میں بھی شیطان بہت ہے اور شیطان کے لشکر اور شیطان کے فیور میں۔ قالوا وهم فيها يختصمون تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین۔ اور وہ اس میں جھگڑتے ہوئے کہیں گے، جہنم میں جائیں گے تو وہ آپس میں جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف بکیں گے، اور وہ اس میں جھگڑتے ہوئے کہیں گے قسم بخدا ہم تو صریح گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر درجہ دیتے تھے، تمہیں بتوں کو رب العالمین کے برابر میں، رب العالمین کے مقابلے میں اللہ کو چھوڑ کے تو تمہارا پوجا کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ آپس میں جھگڑیں گے، یختصمون، خصومت، یہ ایک قدرتی بات ہوتی ہے جب شکست کھا جاتا ہے یا کوئی لشکر یا لوگ شکست کھا جاتے ہیں، شکست کے بعد آپس میں لڑ پڑتے ہیں، یہ قدرتی ہمیشہ ہوتا ہے۔ کیسے لڑ پڑتے ہیں، کیوں لڑ پڑتے ہیں؟ شکست کی اس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، وہ اس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں۔ قیامت کے دن جہنمیوں کے لیے ایک عذاب یہ بھی ہوگا، آپس کی لڑائی کا ایک عذاب ہے، آتش نار، وہ جسمانی عذاب ہے، جسم جل جائیں گے، اور ایک عذاب ہے نفسیاتی عذاب
کہ ایک دوسرے کے خلاف غم و غصہ اور ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ کر کے وہ بھی اس ذہن پر بار ہوگا۔ جھگڑا بھی ایک مصیبت۔ یہ دنیا میں مومن کو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے تھا نا، جھگڑا تو جہنم والے کرتے ہیں۔ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، ہم کبھی بھی کسی سے بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کسی سے بھی، یعنی کسی بھی مومن سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت بری بات ہوتی ہے، آپ کسی کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں تو آپ کے رائے جو ہے آپ کا وہ منہدم ہوتا ہے۔ ایک صاحب ہے آپ کا ساتھی، آپ اس کو بہت اچھا جانتے ہیں اور اس کی آپ وہ کرتے رہتے ہیں، تعریفیں کرتے رہتے ہیں، اتفاق سے جھگڑا ہو گیا اس کے ساتھ، اسی وقت سے جناب ساری بات الٹ گئی۔ تعریف نہیں، آپ اس کے جناب بڑی مذمت اور یہ ہے اور وہ ہے، موقف کو منہدم کر دیتا ہے، آپ کی سوچ کو منہدم کر دیتا ہے۔ بہت بری بات ہے نا اختلاف۔ یار یہ کل بہت اچھا آدمی تھا، آج برا کیسے ہوا؟ آپ کے ساتھ اختلاف ہوا۔ اچھا آپ معیار ہے نہیں ہے نا، میں معیار نہیں ہوں نا، میرے ساتھ اختلاف کرنے سے وہ برا ہو گیا اور میری تعریفیں کرنے سے وہ اچھا ہو گیا۔ لیکن اختلاف سے ہوتا ایسا ہے، اختلاف دیکھا نا کتنی بری چیز ہے۔ قرآن مجید میں ہے لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ، جہنمیوں کا باہمی جھگڑے کی بات حتمی بات ہے کہ وہ جھگڑتے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں بھی جھگڑتے رہیں گے کچھ لوگ اور آخرت میں بھی، یہاں بھی جھگڑتے تھے، آخرت میں بھی جھگڑتے، دشمن کے ساتھ لڑتے ہیں، کافر کے ساتھ لڑتے ہیں، مرتد کے ساتھ لڑتے ہیں، مشرک کے ساتھ لڑتے ہیں، وہ آپس میں لڑیں گے۔ جہنمی آپس میں لڑیں گے۔ وہاں پہ کیا کہیں گے وہ لڑتے ہوئے؟ کیا کہیں گے؟ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، ہمیں تو ان مجرموں نے گمراہ کیا۔ وہاں آ کر کے ان پر الزام دھریں گے نا، مجرموں پر، انہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈال دیا اور پھر اب یہاں آ کر کے ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دنیا میں ہم کو گمراہ میں ڈال کر ادھر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ بہت ہی افسوسناک ہے، بہت حسرت کی بات ہے۔ جن لوگوں نے ان کو گمراہ میں ڈالا ہے وہ خود مبتلا ہے، وہ ان کا کیا پوچھیں گے؟ پھر کہیں گے فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، ہمارے نہ کوئی شفاعت کرنے والے ہیں، نہ کوئی سچا دوست ہے۔ یہ کب کہتے ہوں گے؟ شافعین کو دیکھ کر کہیں گے نا، ورنہ شافعین سرے سے موجود نہیں ہے تو ان کے ذہن میں شافعین تصور میں نہ آتا نا اصلا۔ اچھا کہ دوست کو بچاتے ہوئے دیکھیں گے نا، کہ دوستی بھی تو کام آتی ہے۔ وہ قرآن مجید میں ہے دوست کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے، اہل تقوی ادھر بھی دوست ہوں گے وہاں بھی دوست ہوں گے، اپنے دوست کو بچائیں گے۔ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، یہ بات اس وقت وہ کہیں گے نا آخر کہ مومنین صالح ہے، مومن ہے لیکن گناہ گار ہے، ان کو گناہ زیادہ ہے، اپنے اعمال سے وہ جنت نہیں جا پاتے، اپنے اعمال سے وہ جنت کا مستحق نہیں ٹھہرا رہے، لیکن اتنا مجرم بھی نہیں ہے کہ وہ پہچاننے میں نہ آئے، وہ ہے، اس پر ہے، لائن پر ہے، ٹھیک ہے، اور جماعت میں ہے، گروہ میں ہے، پارٹی میں ہے، پارٹیاں چھوڑ جاتے ہیں نا ادھر ادھر، یہ پارٹی نہیں چھوڑی، یعنی کن کی پارٹی؟ متقین کی پارٹی نہیں چھوڑی، متقین کی جماعت نہیں چھوڑی، رہے لیکن
باقیوں کی طرح نہیں، گنہگار ہے، کوتاہی ہو گئی، ناسمجھی ہو گئی، غفلت ہو گئی۔ ان کو کیا چاہیے؟ ان کو شفاعت مل جایا کرتی ہے، شفاعت ملتی ہے۔ وہ شفاعت ملتے ہوئے، دوسروں کی شفاعت ہوتے ہوئے دیکھ کر یہ کہیں گے وَمَا لَنَا مِن شَافِعٍ، ہمارے تو کوئی شفاعت کرنے والا بھی نہیں۔ یہ بت پرستوں کی کون شفاعت کرے؟ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہو، اور نہ سچا دوست ہے کہ بچا لے ہم کو، ان کا کوئی دوست بھی نہیں ہوگا جو بچا سکے۔ قیامت کے دن شفاعت کا دائرہ تنگ نہیں ہے، وسیع ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم کو شفاعت کا اہل بننا ہوتا ہے۔ یہ شفاعت کا دائرہ وسیع ہے۔ روایت میں الشفعاء خمسۃ، پانچ شفیع ہیں۔ القرآن، یہ قرآن بھی شفیع ہے۔ اس وقت اس کی آپ تفسیر سن رہے ہیں یا ہم کوئی بات کر رہے ہیں، یہ قرآن کے کو سامنے رکھ کر یہ بھی آپ کا شفیع ہوگا۔ والرحم، رشتہ دار بھی شفیع ہوں گے۔ قرآن میں ہے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، وہ جنت عدن میں داخل ہوں گے، اپنے صالح باپ کو لے کر جائیں گے، اپنے صالح ازواج کو لے کر جائیں گے، اپنے صالح اولاد کو بھی لے کے جائیں گے، شفاعت کریں گے نا۔ بتایا آپ کو، پہلے بتایا کہ قیامت کے دن اولاد کام آتی ہے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، صالح ہونا یعنی پارٹی کے اندر ہونا ضروری ہے، صلاح یعنی ہدایت کے قابل اہل ہونا ضروری ہے اس کے شفاعت کے۔ شفاعت کے اہل ہونا، شفاعت کے قابل ہونا ضروری ہے۔ اگر شفاعت کے قابل ہے تو وہ رشتہ دار بھی شفاعت کر کے لے جاتے ہیں۔ والامانہ، امانت داری بھی ایک شفیع ہے۔ یہ امانت بھی کیا ہے؟ آپ کے لیے شفیع ہے۔ وَنَبِيِّكُمْ، تمہارا نبی بھی تمہارا شفیع ہے۔ وَأَهْلُ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ، اور تمہارے نبی کے اہل بیت تمہارے شفیع ہے۔ یہ شفاعہ یہ بہت بڑے شفیع لوگوں کی بات ہے۔ شفاعت کا میں کا دائرہ وسیع ہے کہ آپ کا دوست بھی آپ کا شفیع بن سکتا ہے، آپ کا دوست، اور جس پر آپ نے احسان کیا ہے وہ آپ کا شفیع بن سکتا ہے۔ جس پر آپ نے نیکی کی ہے، احسان کیا ہے، قیامت کے دن دیکھا وہ بڑے مقربین کے ساتھ ہے، اور بدقسمتی سے میں اس درجے پر نہیں ہوں، بیچارگی کی حالت میں ہوں ادھر، اور بڑی حسرت سے اپنے دوست کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ دوست نے آپ کو دیکھ لیا، وہ شفاعت کر کے لے جائیں گے آپ، بڑی بات ہوگی نا۔ دوست بھی شفیع ہے۔ جس پر آپ نے احسان کیا ہے وہ آپ کی شفاعت کرے۔ ولا صدیق الحمید، وہ حدیث ہے جابر بن عبداللہ انصاری کی طرف، رسول اللہ نے فرمایا جنت میں کوئی شخص کہے گا میرے دوست کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، اس کا دوست جہنم میں ہوگا، دوست ہے جہنم میں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے دوست کو جہنم سے نکالو، میرے دوست کو جہنم، اس مومن کے خواہش پر، وہ میرا جگری دوست تھا یار، ہم ساتھ رہتے تھے، کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پورا کرے گا اور اس دوست کو بچائے گا۔ تو اہل جہنم کہیں گے ہمارا تو کوئی دوست نہیں، کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ جب دیکھا کہ اس جہنمی کو اپنے دوست جو ہے وہ بچا کے لے جا رہا ہے، تو یہ حسرت سے کہیں گے ہمارا تو کوئی دوست نہیں۔
یہ حدیث اس آیت کے مطابق ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ پرہیزگار ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے بلکہ ایک دوسرے کے فریاد رس ہوں گے، بچا لیں گے، شفاعت کریں گے۔ امام محمد باقر سلام اللہ علیہ سے روایت ہے، فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ آیت ہمارے اور ہمارے شیعوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالی ہم پر اور ہمارے شیعوں پر فضل و کرم فرمائے گا اور ان کی شفاعت کریں گے۔ یہ دیکھ کر دوسرے لوگ کہیں گے فما لنا من شافعین، ہمارے تو کوئی شفاعت کرنے والے نہیں ہیں۔ جی، یہ روایت حضرت امام جعفر صادق کی طرف سے بھی ہے، چنانچہ ابو حاتم نے اپنی تفسیر میں اس روایت کو بیان کیا ہے۔ ابو حاتم نے تفسیر میں بیان کیا ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا نزلت فینا وفی شیعتنا حتی انا لنشفع ونشفع فلما رأى ذلك من ليس منهم قالوا فما لنا من شافعین، فرمایا کہ یہ آیت جو ہے وہ ہمارے شیعوں کے بارے میں ہے، قیامت کے دن ہم شفاعت کریں گے اور شفاعت کریں گے، انا لنشفع ونشفع۔ یہ دیکھ کے دوسرے لوگ کہیں گے ہمارا تو کوئی شفاعت کرنے والا نہیں۔ یہ روایت ابو حاتم نے اپنی تفسیر میں نقل کی ہے، اور ایک کتاب ہے فقہ الآل کے نام سے، فقہ الآل، اور اس کا لکھنے والا جو ہے وہ یمنی ہے، اور اہل حدیث ہے، منصف محقق اہل حدیث۔ جی، وہ اپنی کتاب میں اسے روایت کو نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ابو حاتم جو ہے یہ امام ایسا ائمہ حدیث و ائمہ روایت میں سے ہیں، ان کے یہ روایت جو ہے وہ قابل رد نہیں ہے۔ امام صادق کے بارے میں کہتے ہیں امام صادق، یہ بھی تو صادق ہے، لہٰذا اس روایت کی تائید کی جاتی ہے۔ فقہ الآل لکھنے والا یمنی ہے اور وہ اہل حدیث ہے، اور یہ کتاب میں آپ لوگوں کے لیے نصیحت کرتا ہوں کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ یہ کتاب شام میں چھپ گئی تھی اور بہت کم نسخے اس کے ہیں، ہم کو مشکل سے ایک نسخہ مل گیا تھا، اور یہ پڑھنے والی کتاب ہے۔ کتاب کا پورا نام ہے فقہ الآل بین دعوی الاہمال و تہمت الانتحال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔